بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ہشتم کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے حمد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ حمد کا بند نمبر 1 ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، یہ عزیز طلبہ میری ہی لکھا ہوا ہے 2 نقطوں کے ساتھ، لیکن شاعری میں اسے یوں بھی لکھا جاتا ہے، رات ہو دن ہو کہ شام و سحر، سحر کا مطلب ہے صبح، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ میں روشنی میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، نہ مجھے تاریکی میں کسی کا ڈر خوف ہے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ کیونکہ شاعر سمجھتا ہے کہ ہر لمحہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ اس بات میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسے کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، صبح کا وقت ہو یا دن کا وقت، شام ہو یا رات کا وقت، غرض ہر وقت اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ شاعر کے مطابق میں دن کے اجالے میں کسی سے نہیں ڈرتا، رات کے اندھیرے میں بھی مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ شاعر سمجھتا ہے کہ جب آپ اللہ پر اعتماد، بھروسہ، یقین اور ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہر طرح کے خطرات سے آپ بالا تر ہو جاتے ہیں۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا، کہ پھر آپ کو مصیبت میں، مشکل میں جب آپ اپنے آپ کو بے آسرا، بے سہارا، بے کس سمجھتے ہیں تو بس اللہ ہی کی ذات ہے جس کا دامن ہم تھام کے پار لگ سکتے ہیں۔ اس لیے شاعر کو کسی طرح کے حالات میں بھی، خواہ وہ دن ہو، رات ہو، اندھیرا ہو، خوف، کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میرا حامی و ناصر ہے۔ بند دوسرا ہے اس کا، شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گپ اندھیرا ہو، می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پرہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شام کا وقت یا سویرا ہو یعنی صبح کا وقت ہو، چاندنی ہو کہ گپ اندھیرا ہو، چاندنی رات ہو یا اماوس کی رات ہو جب چاند آسمان رات کے وقت نہیں ظاہر ہوتا، می سے مراد ہے بارش، نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لے کا مطلب ہے لیکن، پر ہول خوف زدہ، دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ جو انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا وہ اندھیروں سے گھبراتا ہے، رات کی تاریکی میں اسے خوف محسوس ہوتا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح کا وقت ہو یا شام کا وقت، رات کو چاندنی کی چاندنی ہو یا مکمل اندھیرا، وہ بالکل نہیں گھبراتا، خواہ آندھی طوفان نے اسے گھیر لیا ہو، وہ مشکل حالات میں خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ مطمئن رہتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ حمد کا بند نمبر 3 ہے، جب طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف وصلہ، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سناٹا کہتے ہیں خاموشی، کہ طوفان کی وجہ سے ہر طرف خاموشی چھا جائے،
ہر جاندار اپنے مسکن میں چلا جائے اور صرف ہوا کا غلبہ ہو، ہر طرف اسی کا شور ہو اور باقی ہر طرف خاموشی چھا جائے، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا کہ ہر طرف اندھیرا چھا جائے، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا کہ اتنی تیز آندھی چلے کہ پیڑوں کو جڑ سے اکھاڑ دے، میرے دل میں نہ خوف و اصلاح، اصلاح کا مطلب ہے ہرگز یا بالکل، کہ میرے دل میں بھی بالکل یا ہرگز خوف پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ انسان جسمانی طور پر بڑا کمزور ہے، وہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہوا کی تیزی سے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے پناہ گاہ تلاش کرتا ہے، مگر شاعر کی کیفیت اس کے بالکل برعکس ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ طوفانوں اور برق رفتار ہواؤں کے جھونکوں سے نہیں ڈرتا، خواہ یہ جھونکے درختوں کو بھی جڑوں سے اکھاڑ دیں، یہ طوفان اور تیز ہوائیں اسے بالکل نہیں ڈرا سکتیں، کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جو اسے ان تمام مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ بند نمبر 4، ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے، آسمان سے لوگ گمان کرتے ہیں کہ آسمان سے تارے ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہیں، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، انگارے کہتے ہیں دہکتے ہوئے کوئلے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے۔ شاعر کہتا ہے کہ حقیقت میں تارے نہیں ٹوٹتے، بس لوگ وہم گمان کرتے ہیں کہ جیسے آسمان سے تارے ٹوٹ کر زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کہ میں خوف زدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شہاب ثاقب اصل میں بہت بڑے پتھر ہوتے ہیں جو آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، انہیں آگ لگی ہوتی ہے اور ان پہ کش ثقل کی وجہ سے ہوا اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں، پہاڑ کی مانند پتھر جو ہیں، وہ زمین پر آتے آتے یا تو بالکل معدوم ہو جاتے ہیں یا بہت معمولی رہ جاتے ہیں، جیسے امریکہ کی اسٹیٹ ایریزونا میں گرے اور جب انسانوں نے دیکھا اور ششتے رہ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو شہاب ثاقب ہیں۔ تو اس طرح بظاہر وہ ہماری طرف آتے ہوئے بہت بڑے پتھر معلوم ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ جیسے وہ تارے ٹوٹ کر زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ شہاب ثاقب اصل میں لوگ انہیں رات کے وقت جب وہ دہکتے ہوئے کوئلوں کی مانند زمین کی طرف آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تارے ٹوٹ کر زمین کی طرف آ رہے ہیں، حالانکہ جو تارا ایک تارا ہے وہ ہماری زمین سے 107 گنا بڑا ہے، اگر وہ ہماری زمین پہ گر جائے تو ہم بالکل یہ کائنات، یہ زمین جس پہ ہم بستے ہیں، یہ نیست و نابود ہو جائے۔ تو شاعر کہتا ہے کمزور عقیدے والے انسان ہر وقت پریشان رہتے ہیں، رات کے وقت آسمان سے شہاب ثاقب گرتے ہیں، ان سے آگ کے انگارے نکل رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے تارے ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہوں۔ رات کی تاریکی میں یہ خوفناک نظارہ ہوتا ہے، لوگ اس سے طرح طرح کے گمان میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن شاعر کے مطابق وہ ایسے حالات میں بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوتا اور اس کے حواس قابو میں رہتے ہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ ان تمام حالات و واقعات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ہے، کیونکہ شہاب ثاقب جو ہیں وہ زمین کو تباہ و برباد نہیں کر سکتے، جب اللہ اس کا ہمارا خدا چاہے گا تو اس کائنات کو نیست و نبود کر دے گا اور پھر دوبارہ اس کی تخلیق ہوگی اور یوم حشر ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ چاند میں، کہکشاں میں، پھولوں میں اس کی نشانیاں دیکھوں۔ یہ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیاں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ ہم کا بند نمبر 5 ہے، میرے راستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، کوئی مرگٹ ہو یا قبرستان، نہ خطا ہوں وہاں میرے اساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔
میرے راستے میں ہو اگر میدان، شاعر کہتا ہے کہ میں گزر رہا ہوں اور میرے راستے میں کوئی میدان آ جائے، یا پرانا کوئی کھنڈر سنسان، یا کوئی ایسی عمارت آ جائے جس میں کبھی انسان بستے تھے اور آج وہ کھنڈر بن چکی ہے اور جس سے خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، کوئی مرگٹ ہو، جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اسے مرگٹ کہتے ہیں، یا قبرستان جہاں مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، نہ خطا ہوں وہاں میرے اوسان، یہ محاورہ ہے کہ اوسان خطا ہو جانا، شاعر کہتے ہیں کہ وہاں میرے اوسان خطا نہیں ہوتے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسے راستے سے گزر رہا ہو جو میدانی ہو، یعنی ہر طرف میدان ہوں، تو وہ خوف کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر اس کا گزر کسی ایسی عمارت سے ہو جو بوسیدہ ہو اور اس میں کسی کی رہائش نہ ہو، تو ایسی پرانی عمارت بھی اس کو خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ اگر اس کا گزر ایک ایسی جگہ ہو جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اور ایسی جگہ سے انسان کے اندر خوف کا پیدا ہونا فطری عمل ہے، مگر ایسے مقامات پر بھی وہ ہوش میں رہتا ہے اور اس کے اندر ذرا سی بھی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت اور زندگی کے اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ حمد کا بند نمبر 6 ہے: ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ہو بیاباں میں گزر میرا، کہ میں ویرانے سے گزروں یا سمندر پہ سفر کر رہا ہوں اور اپنے گھر سے بہت دور چلا جاؤں، پھر بھی میرا جگر قوی رہتا ہے، میں گھبراتا نہیں، اگرچہ میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا خدا میرا حامی و ناصر ہے اور میرے ساتھ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر اس کا گزر جنگل اور بے آباد جگہ سے ہو، یا سمندر کے پانی کا مسافر ہو، یا اس کا گھر بہت دور رہ گیا ہو، تو ایسے حالات میں بھی وہ گھبراتا نہیں، وہ ہمت سے کام لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جنگل اور ویرانے میں وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ وہ سمندر کے گہرے پانی پہ سفر کرتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے، اسے منزل تک پہنچائے گی۔ شاعر کے مطابق وہ کسی بھی قسم کے مشکل حالات میں بالکل بھی نہیں گھبراتا اور باہمت رہتا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر پل اس کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہے۔ بہت خوش ہوں، خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، میری کشتی کو اے طوفاں یوں ہی زیر و زبر رکھنا، کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو خدا کو زیادہ یاد کرتا ہے اور پھر خدا کو اپنے اور زیادہ قریب پاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس نظم کی حایت محمس کی ہے۔ جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں ہم اسے کہتے ہیں محمس۔ تو آپ نے جیسا کہ پڑھا کہ اس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں، تو یہ محمس کی حایت میں لکھی۔ حایت کہتے ہیں نظم کی شکل، صورت، اس کا فارمیٹ۔ اس میں ٹیپ کا مصرع ہے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ ٹیپ کا مصرع اسے کہتے ہیں جسے شاعر بار بار اپنی نظم میں استعمال کرتا ہے، اور اگر یہ مسدس کی صورت میں ہوتی تو یہ ٹیپ کا شعر ہوتا، لیکن یہ چونکہ محمس کی صورت میں ہے اس لیے اس میں ٹیپ کا مصرع ہے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اور شاعر اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ ہر لمحہ کسی طرح کے بھی حالات ہوں، کوئی بھی وقت ہو، میں کہیں بھی چلا جاؤں تو میں ہر وقت اپنے اللہ کو اپنے ساتھ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا خدا میرا حامی و ناصر ہے اور میں اسے اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اس نظم کے آخر میں حمد کی فرہنگ دی گئی ہے۔ یہ آپ یاد کریں گے چونکہ جب ہم کثیر الانتخابی سوالات بناتے ہیں تو فرہنگ میں سے الفاظ معنی دیے جاتے ہیں۔ میں انہیں ایک دفعہ پڑھتا ہوں: اجالا روشنی، اسلحہ ہرگز، اندھیاؤ اندھیرا، اوساں یا اوسان ہوش و حواس، بیاباں جنگل ریگستان ویرانہ، پیڑ درخت پر ہول خوفناک، جھونکا ہوا کا تھپیڑا، خطرہ خطر خطرہ، سحر سویرا، سناٹا مکمل خاموشی ہو کا عالم، شب رات گپ اندھیرا، بہت زیادہ اندھیرا جس میں چاند نہ ہو اسے اماوس کی رات بھی کہتے ہیں،
लेक लेकिन मरगट जिस जगह हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, मी बारिश। हम के सवालात पढ़ते हैं, इसके मशकी सवालात आप याद करेंगे, ये इम्तिहानात में आते हैं। मतन के मुताबिक दर्जा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? जब आसमान से तारे यानी शहाब साकिब टूट कर गिरते हैं तो लोग इससे वहम करते हैं। किन हालात में शायर का जिगर कवि रहता है? अगर शायर सफ़र करते हुए किसी वीराने से गुजरे, वो अपने घर से दूर हो या समंदर में सफ़र कर रहा हो, तो ऐसे हालात में उसका जिगर कवि रहता है। शायर को किसी चीज़ का खौफ क्यों नहीं है? शायर को किसी चीज़ का खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि उसका खुदा उसके साथ है। खौफ ज़दा करने वाले मकामात कौन से हैं? जिस नज़्म में मुख्तलिफ़ मकामात का जिक्र किया गया है, खौफ ज़दा कर देने वाले मकामात में बियाबां, समंदर, सुनसान, खंडर, मरघट और कब्रिस्तान शामिल हैं। इसका सवाल है, इस हम का मुताला करने के बाद आपके जहन में पहला ख्याल क्या पैदा होता है? इस हम का मुताला करने के बाद आपके जहन में पहला ख्याल ये आता है कि इंसान को अल्लाह ताला के हर वक्त और हर जगह मौजूद होते हुए किसी भी चीज़ से डरना और घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए। हम मेरे से लिए गए दर्जा झैल अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमारा दिल कवी रहता है। अल्लाह ताला को याद करने से हम हर किस्म के वहम व गुमा ख़त्म हो जाते हैं। तूफ़ान का शोर हो या इसके थमने के बाद का सन्नाटा, अल्लाह ताला हर सूरत में हमारे साथ होता है। कब्रिस्तान और मरघट मुर्दों को दफनाने या जलाने का मुकाम है। रात को तूफ़ान आने पर हर तरफ गुप अंधेरा छा जाता है। अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी के साथ से हम बिला खौफ व ख़तर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। आसमां से तारे टूट कर ऐसे गिरते हैं जैसे अंगारे। रात ख़त्म होती है और सहर के वक्त अल्लाह के ज़िक्र से फ़ज़ाएँ गूंज उठती हैं। बारिश का दूसरा नाम मी भी है। दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करेंगे। खौफ की वजह से किसी के भी औसान ख़ता हो सकते हैं। हम में शायर ने तारे को अंगारे से तशबीह दी है। अल्लाह ताला की याद से हमारा दिल कवी रहता है। रात हो, दिन हो, शाम हो के सहर से मुराद है हर वक्त। शाम का मुतज़ाद लफ्ज़ सवेरा है। हम में दरख्त का मुतरादिफ लफ्ज़ पेड़ इस्तेमाल किया गया है। खंडर, मरघट, कब्रिस्तान तन्हाई की अलामत के तौर पर पेश किए गए हैं। हम किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होते क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। मस्जिद में चांदनी का मुतज़ाद लफ्ज़ गुप अंधेरा बयान किया गया है। हम में अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है। सवाल नंबर 7, दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद और जुमले लिखेंगे हम। ये तालबा आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे और ख़ुद जुमले बनाने की मशक करेंगे। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ बना दिए हैं। सुनसान आबाद, कोरोना की वजह से बाज़ार सुनसान पड़े हैं। शब सहर, शब को आसमान पर तारे चमकते हैं। अंधेरा उजाला, सूरज गरूब होते ही अंधेरा छा जाता है। सफ़र क़याम, लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र 400 किलोमीटर है। कवी कमज़ोर, अल्लाह की याद से जिगर कवी रहता है। पुरहौल बेखौफ, मुसलमान का दिल आंधी और तूफ़ान से पुरहौल नहीं होता। सवाल नंबर 10 है, अल्फाज के जमा लिखें। झोंका झोंके, रात रातें, तारा तारे, अंगारा अंगारे, ख़ता ख़ताएँ। इस हम का मरकज़ी ख़याल लिखें। ये अजीज़ तलबा 5 नंबर का सवाल आएगा मरकज़ी ख़याल का, जो आप 3 से लेकर 5 सतूर पर लिखेंगे। 6 भी हो सकती हैं
یہ نظم کا مرکزی خیال میں پڑھتا ہوں۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ پر اپنے اعتماد کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ہر پل اللہ پر یقین رکھتا ہوں، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، میرا گزر کھنڈر سے ہو یا مرگھٹ سے، میں سمندر میں ہوں یا بیاباں میں، طوفان ہو یا سناٹا، میں اس لیے نہیں گھبراتا کیونکہ میں خدا کو اپنے ساتھ سمجھتا ہوں۔ سبق نمبر 1 ہم نے پڑھا۔ اس کے اشعار کی تشریح آپ یاد کریں گے اور مشق کے طور پر لکھیں گے، سوالوں کے جواب پڑھیں گے اور یاد کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کا مرکزی خیال امتحان میں آئے گا، اسے آپ یاد کریں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اب دوسرے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔